پاگلوں پہ تو اسلام کے احکامات ہی فرض نہیں استعمال ہوئی ہے کہ کیا آخری اشرے میں اللہ تعالیٰ کہتے چھٹی پہ مغفرت نہیں کرے تو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، نہیں یہ تمسخر اڑانا یہ طریقہ ہے، یہ تمسخر ہے۔ شایان نشان ہے۔ میرے خیال میں مفتی صاحب، فضل سبحان صاحب، آپ بھی سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان رمضان، جس کی یہ خصوصی نشست الف لام میم سے منسوب ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ایک ایسا سنجیدہ موضوع کہ جس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، جس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، کچھ ہماری غلطیوں سے، نادانیوں سے، کچھ دشمن کی چال سازیوں سے، چالاکیوں سے، ہوشیاریوں سے، مکر و فریب سے، اور وہ موضوع بہت ہی خاص ہے جس کا شکار میں اور آپ تب بن جاتے ہیں جب ہمیں دانستن پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا، ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی، ہم انہی کے کارندے بن کے انہی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، یعنی الحاد، لادینیت، مذہب بیزاری، بے مذہبی۔ اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے، ہماری آنے والی نسلیں، موجودہ نسلیں کم و بیش کسی نہ کسی طرح سے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی کہ دین میں کیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خالصتاً اسلام اس کا شکار نہیں ہے۔ ہاں، اسلام اس کے نشانے پہ ہے ضرور، مگر اس سے قبل خود وہ آسمانی مذاہب بھی اس کا شکار رہے جو دین کی تبلیغ کرتے تھے، دیندار لوگ ان میں موجود تھے، خود انہی کی دینداری کو عیب بنا کر سامنے لا کر انہی کے طبقات کو دین سے متنفر کر دیا گیا۔ میں ابھی بہت ہی قریب کی آپ کو مثال دوں گا، یعنی مسیحی برادران میں جب ایک طبقہ مسیحت کو فروغ کرتا تھا، اس کو محدود کیا گیا چرچ تک، اور اس کے بعد پھر چرچ سے بھی اس کو فارغ کر دیا گیا۔ آج انہی کے ممالک میں خود آپ اندازہ لگائیے کہ انہی کی مقدس شخصیات جو ہمارے لیے بھی مقدس ہیں، سب سے زیادہ ہمارے لیے ہیں، ان کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے یہ کیسے ہوا، یہ ایسے ہوا کہ جی بتایا کہ برداشت کریں، یہ بھی برداشت کریں، یہ بھی برداشت کریں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ آزادی رائے ہے، اور پھر معاملات اتنی گڑبڑ والے ہو گئے۔ اب اس کے دوسرے پہلو پہ بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ دین بیزاری آتی کہاں سے ہے، مذہب بیزاری اصل میں ہے کیا۔ ہر وہ شخص جو نماز روزہ اگر پابندی سے نہیں پڑھ پا رہا، کوتاہی یا سستی سے کام لے رہا ہے، تو کیا وہ مذہب بیزار ہے؟ کیا میں اس پہ فتووں اور تانوں کی اس حد تک بھرمار کر دوں کہ وہ آلریڈی جو تھوڑا بہت کر پا رہا ہے اس سے بھی پیچھے ہو جائے؟ میں نے آج اس کو بہت ہی اعتدال کے آئینے میں رکھ کر سوال جواب کرنا ہے، اور میں نے آج آپ کا نمائندہ بن کے کرنا ہے، بلکہ میں ان دوستوں سے کہ جو مذہب بیزاری کی طرف شاید پہلا قدم رکھنے کا سوچ رہے ہیں، میں کہوں گا میں آج آپ کا نمائندہ بن جاتا ہوں، شاید اس بہانے ہی آپ کو سوالوں کے جواب مل جائیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے لطیف انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، شمشیر کی مانند دھار تیز ہوتی ہے گفتگو کی، اور خاص طور سے جب دین کے دشمنوں پہ گفتگو فرماتے ہیں تو بہت ہی جذبہ اور کمال خطابت رکھتے ہیں۔ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے دوسرے مہمان کو، بہت ہی پیارا انداز ان کا ہے، مجھے تو رشک ہوتا ہے کہ پروردگار ان کو اور عزتوں میں اضافہ عطا فرمائے۔ کیا ان کا عبور ہے قرآنی علوم کے اوپر، احادیث کے اوپر، حافظہ ان کا، کمال ذوق ان کا۔ جناب مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تیسری شخصیت ہمارے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی موت پر، مجھے ذاتی انسیت بھی ہے ان سے، اور پیار بھی میرا ان کا ایسا ہے جیسے ایک ساتھی کا ہوتا ہے، میرے لیے استاد کی مانند بھی ہیں، بہت ہی گہرا تبصرہ رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں قرآن اور احادیث کے علوم پہ، جو بات بہتر سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، وہ بلا جھجک بیان فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت ہی پیاری شخصیت کے مالک، کمال انداز ہے آپ کا، جہاں بولنا ہے وہاں چپ نہیں رہتے، جہاں چپ رہنا ہے وہاں گفتار سے کام نہیں لیتے، انتہائی معتدل رائے رکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، جناب علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتہائی لطیف اور کمال گفتگو کا خاصہ رکھنے والے، خطابت کے بے تاج بادشاہ، اور جب فتاوے کی بات آتی ہے، دین دینیات کی بات آتی ہے، ان سے رائے لی جاتی ہے، بہت ہی کمال حیثیت میں گفتگو فرماتے ہیں، مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثنا خوانی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، جب سے رمضان نشریات کا سلسلہ چل رہا ہے، کلام در کلام در کلام اور آواز
खूबसूरत इनके पास एजाज़ हासिल है। जनाब ज़ैन सैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बुनियादी सवाल मेरा ये है कि दीन बेजारी है क्या? जो शख्स फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहा, वाजिबात अंजाम नहीं दे पा रहा, कुछ मसाइल में है, कुछ कशमकश में है, कुछ सुस्ती का शिकार है, कि वो भी दीन बेजार है, इसकी सही डेफिनेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान फितरी तौर पर दीन से इश्क और शगफ़ रखता है। ऐसा नहीं है कि उसकी फितरत दीन से बेजार हो। दीन का मतलब यानी किसी कायदे, ज़ाबिते और उसूल की पाबंदी है। जिस खालिक ने हमें खल्क फरमाया है, उसने हमारे लिए एक ज़ाबिता भी भेजा है। उसी ज़ाबिते को हम दीन कहते हैं। उस ज़ाबिते से बेजारी और दूरी का मतलब यानी अपने इंसानी फितरत से दूरी है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी फितरत उसके अंदर सलीम मौजूद है, फितरत सलीम, तो वो अपने दीन से बेजार नहीं हो सकता। हाँ, इन्वायरमेंट की वजह से, हालात और हवादिस की वजह से ऐसी कैफियत पैदा हो सकती हैं जिसकी वजह से वो दीन से फासले पे चला जाए, लेकिन ख़ुद दीन हर इंसान के अंदर मौजूद है। अनबिया की बेअसत भी उसी अंदर के उस दीनदारी को जगाने के लिए है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान नहजुल बलागा में मौजूद है, जिसमें आप मफ़हूम उसका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अनबिया को मबऊस फरमाया है, इंसान के अंदर जो रसूल है, इंसान के अंदर जो नबी है, इंसान के अंदर जो तवज्जो दिलाने वाली क़ुव्वत है, उसको रसूल और नबी कहा गया। उसको जगाने के लिए है। यानी हर इंसान के अंदर, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या मुसलमान हो या कुछ और हो, मसला सिर्फ ये है कि आया उस इंसान ने अपने अंदर के उस हकीकी तलब को पहचाना है या नहीं पहचाना। बाज़ औक़ात वो उस अंदर की तलब को पहचानने में गलती की वजह से बुत की तरफ चला जाता है, गलती की वजह से किसी और मकतब और दीन और आइडियालॉजी की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर वो दुरुस्त रस्ते पर आए तो वो खुदा तक ही पहुँचेगा। अगर दुरुस्त रस्ते पर आए, अगर दुरुस्त रस्ते पर आए तो वो कुरान तक ही पहुँचेगा, नबी करीम ही तक पहुँचेगा। अब जो हमारे मुआशरे का इस वक्त अलमिया है, इसमें दो तीन चीज़ें काबिल गौर हैं। पहली बात तो यह है कि दीन चूँकि इंसानी मुआशरे को इस्तिबदाद के मुकाबले में, जुल्म के मुकाबले में खड़ा करता है, इसलिए जालिम जो ताकतें हैं या निज़ामात हैं, उनकी निगाह में दीन सबसे ज़्यादा खटकता है। लिहाजा दीन का मुकाबला उन्हीं ने करना है। बिनाबरईन उनकी तरफ से दीन की असास और जड़ को काटने की भरपूर कोशिश होती है। आज चूंकि सरमायादाराना निज़ाम हाकिम है दुनिया में, लिहाजा सरमायादाराना निज़ाम का पहला जो हदफ है वो दीन है। इस बुनियाद पर दीन सिर्फ इस्लाम नहीं है उनकी निगाह में। हर वो आइडियालॉजी जो उनके सरमायादाराना अहदाफ की राह में रुकावट बने, चाहे वो मसीहियत ही क्यों ना हो। लिहाजा अगर गुज़श्ता साल बोल पे कुछ दोस्त आए और उन्होंने कुछ चीज़ें हमें दिखाई, तो जिसको देखने के बाद एहसास हुआ कि इस वक्त मिन्हे से दीन तमाम अदियान के ख़िलाफ़ किस तरह से सिर्फ आपके पाकिस्तान के अंदर कोशिशें हो रही हैं, तो वो एक दलील थी कि सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं, बल्कि हर वो चीज़ जो इंसानों की निगाह में मुक़द्दस हो, उस तक़द्दुस को पामाल करना उस सरमायादाराना निज़ाम का हदफ है। और उसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं और उसके नतीजे में लोगों के अंदर ऐसे रुझानात को फ़रोग़ देते हैं जिससे लोग उन उसूलों, उन कल्बी कैफियत, उन मुक़द्दसात और आइडियालॉजी से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो। अब इसमें जो हमारी तरफ से मुश्किल होती है वो ये कि बाज़ औक़ात मुझ जैसा एक बंदा जो बज़ाहिर दीन की अलामत कहलाता है, जब मेरे कौल और फ़ेल में तज़ाद नजर आए तो उनको तक़वियत मिलती है। लिहाजा यहाँ पर मुझे चाहिए कि मैं अपने अमल के ज़रिए से ये साबित करूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता भी हूँ, जो मेरी आइडियालॉजी है वो मेरे अमाल में झलकती भी है। ठीक है, वजह फरमाए। मुझसे बहुत ही खास सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने शायद इस तरह से कभी भी ना पूछा हो। बाज़ औक़ात यानी लादीनियत और मज़हब बेजारी में उन लोगों का भी बड़ा किरदार है जिन्होंने दीन को मजाक बना के प्रेजेंट किया है। अच्छा, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद आपका उनसे वास्ता ज़्यादा कुर्बत का हो दीगर लोग, मसलन ऐसे सूफिया के लिबादे में काम कर रहे हैं जिससे दीन बदनाम हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कीड़ा वहाँ छोड़कर आए यहाँ लेकर आए, यानी लोग हंस रहे हैं जी ये क्या है, ये दीन है, इसको आप किस तरह से कहेंगे दीन बाजार कुव्वतें कर रही तो हम खुद कर रहे हैं।
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بڑی اچھی اوپننگ گفتگو کی ہے شہیدی صاحب نے. بنیادی طور پر جس خالق نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے وہی ہمیں بہتر جانتا ہے. جیسے آپ ایک مشین کو بناتے ہیں، کوئی بھی کمپنی مشین کو بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ لازمی دیتی ہے کہ اس کو چلانا کیسے، کتنی دیر اس سے کام لینا ہے، اس کو آن آف کیسے کرنا ہے، اس کی کلین اپ کیسے کرنی، اس کی باقی تمام، اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے، خرابی ہو جائے تو اس کو درست کیسے کرنا ہے. اسی طرح انسان کا خالق اللہ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو تخلیق فرما کر اس کے تمام امور کو سلجھانے کے لیے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھیجی ہے، ایک ضابطہ بھیجا ہے، ایک اصول بھیجا ہے. وہ جو بکلیٹ ہے وہ اس مذہب کی دینی کتاب ہوتی ہے، اور اس مجموعی ضابطے کا نام دین ہوتا ہے. دین سے جو بیزاری ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ طاقتیں کہ جو غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، جن کی بنیاد آپ سمجھتے ہیں، اگر ایتھیزم کو دیکھ لیجیے جائے باقیوں کو، تو وہ چاہیں گے یہی کہ جب بندہ دین سے دور ہو جائے تو ان کے اہداف جو ہے نا اچھی طرح سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. میں اب اس دن بھی ہم نے ایک بات کی ہے کہ اگر آپ کو کسی برائی سے کوئی طاقت روک سکتی ہے نا تو فقط دین کی طاقت ہے. کہ آپ کسی بھی الٹے کام سے اگر رکیں گے تو آپ کو ایک قانون بھی روکتا ہے، لیکن بہت ساری دفعہ جہاں قانون نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کی طاقت نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر لا قانونیت ہو جاتی ہے. لیکن دین وہ ہے کہ جو بندے کے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، گھر میں بھی ساتھ ہے، تخلیے میں بھی ساتھ ہے، ہر جگہ ساتھ ہے. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ الحاد ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی ذات سے، دین سے دور کر دیا جائے. لیکن اس کا مقابلہ بھی اہل دین نے ہمیشہ سے کیا ہے. کیسے؟ ظاہر ہے جتنا آپ اپنے مذہب کے اوپر اچھے انداز سے کاربند ہوں گے اتنا ان کا راستہ رکے گا. اس کی وجہ یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جب ہمارے ہاں دین اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے تو اسلام کے اصولوں پر جب آپ چلیں گے تو فطرت کے زیادہ قریب ہوگا، اور جو چیز فطرت کے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ لوگوں پہ اثر کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب یا دین جو اسلام ہے. اب جو آپ نے سوال کیا میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی اگر ہم کہیں دیکھیں کہ یہ جو نت نئے اسلام کے نام پر شعبے ہیں، نت نئی رسومات ہیں، نت نئے یہ چیزیں، اور ان رسومات کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو الحاد نظر آئے گا. آج اگر کوئی ایک عالم دین اپنی جو اس کی حدود ہیں اس سے تجاوز کر کے وہ گالم گلوچ کی طرف آتا ہے، اگلے دن وہ ملحدین صرف ایک اوپر لفظ لکھتے ہیں، کیا یہ دین ہے؟ جی. اسی طرح سے اگر کوئی تصوف کا نام لینے والا شخص وہ دھوکہ بازی کر رہا ہے، حالانکہ دھوکہ بازی تو کہیں بھی ہوتی ہے، اسلحے میں 2 نمبر اسلحہ بن رہا ہے، کپڑے میں 2 نمبر کپڑا بن رہا ہے، دیگر تمام چیزوں میں 2 نمبر سیاستدان ہے. کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے پہلے دن جیتے ایک پارٹی پہ، اگلے دن ٹکٹ ایک پارٹی کا ہے، دوسرے دن دوسری پارٹی کے ساتھ جناب کروڑوں روپے لے کر چلے گئے، لیکن وہ اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. اس کے برعکس ایک عالم دین سے اگر چھوٹا سا بھی قصور ہو جائے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کیا یہ دین ہے؟ تو یہ وہ بنیادی وسوسہ ہے کہ جو عام نارمل ذہن کے اندر ڈالا جاتا ہے، جس وسوسے کو بعد میں بڑا کر کے پھر لادینیت کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ الحاد کے ہم فقط یہی نہ کہیں کہ ملحدین یہ کر رہے ہیں، ملحدین انہوں نے کرنا ہے اور وہ کریں گے. جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اس سیرت کے دستور کے مطابق معاشرے کی تشکیل نہیں کر پا رہے ہیں تو معذرت سے ہمیں ملحدین کا مقابلہ کرنے میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. مفتی فضل سبحان صاحب، محراب اور ممبر کی کیا ذمہ داری ہے، اور میری اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ محراب اور ممبر کچھ حصوں میں ملحدین کا غیر دانستہ ساتھی بن گیا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہو گیا ہے، کچھ ان کا لہجہ سخت ہے، کچھ گفتار اتنی نازیبہ ہے کہ لوگ اس کو ثبوت بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین سے دور ہو جاؤ، دیکھو یہ ہیں لوگ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی اور تحریفی نشتر یہ شروع سے ہی چلاتے آ رہے ہیں، اور اگر اس زمانے کے خوارج کو دیکھے، باطنیہ کو دیکھے، اصحاب العدل و توحید کو دیکھے، یا آج کل کے ارباب فکر و نظر کو دیکھے، تو وہ اسلام کے خلاف ایک نیگیٹو پرسیپشن قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو اسلام سے اور مذہب سے تکلیف ہوتی ہے.
انہوں نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. روح محمد کو اقبال نے جس سازش کو بانپ کر کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اسلام دے کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس میں جب وہ ناکام ہوئے، اور ناکام ایسے ہوئے کہ خود جو غیر مسلم دانشور تھے، جیسے مارٹن لنگز نے ایک کتاب لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ his life is based on earliest resources، اور اسی طرح جو ہے کیرون آرمسٹرونگ نے ایک کتاب لکھی کہ یہ پیغمبر دہشت نہیں، نعوذ باللہ، پیغمبر رحمت ہے، دی پروفٹ آف آور ٹائم میں لکھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریفات کرنے کی کوشش کی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اللہ فرماتے ہم نے اس کو نازل کیا تھا. تو اس کے لیے علماء کرام اور حفاظ کرام کو اللہ پاک نے سبب بنایا. اس سازش میں ناکامی کے بعد انہوں نے جہاد کے خلاف ایک سرکاسٹک لینگویج شروع کی، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو دینداری کے لبادے میں کھڑا کیا، جن کے بنیادی دو ٹاسک تھے، ایک ختم نبوت کا انکار اور ایک جذبہ جہاد سے مسلمان قوم کو خالی اور عاری کر دینا. بہرحال علماء کی سرتوڑ کوشش اور ممبر و محراب کے مؤثر استعمال سے الحمدللہ ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. اب انہوں نے کہا کہ کبھی قرآن کا، کبھی ختم نبوت کا، کبھی جہاد کا، کبھی صحابہ کا، کبھی اہل بیت کا انکار کرنے سے آسان کام ایک اللہ کا انکار کر دو، ساری چیزوں کا انکار ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے الہاد کی طرف اور ایتھیزم کی طرف قدم بڑھایا. اور نیٹشے نے اس زمانے میں جو کتابیں لکھی تھی، ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس کے لیے ریسورسز کیا تھے. سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ کانٹینٹ اور نصاب کا تھا. لارڈ میکالے نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو جسمانی طور پر تو آزادی دے رہے ہیں، لیکن ان کے اذہان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے، اور شکوک اور شبہات کی پرچھائیاں جنم لیتی رہے گی. اور ڈیوائیڈ اینڈ رول صرف جغرافیائی طور پہ نہیں تھا، معاشی طور پہ بھی تھا اور مسلکی طور پر بھی تھا، کہ یہ ان فتنوں میں ہر وقت الجھے رہیں گے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی کہ ہر چیز کم ہو جائے گی، شر ختم نہیں ہوگا. اور پھر فرمائے فتنے ایسے آئیں گے کوقع المطر، جیسے بارش کی بوندیں، کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، اور کنظام بال قطع سلکہ، اور جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پہ در پہ متوالیاً متتابعاً ریگولرلی گرتے، ایسے فتنے آئیں گے. تو ایک تو نصاب کے اوپر ہم توجہ دیں کہ ہمارے اسکولوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان بچوں کو کیا کانٹینٹ اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے. نشاندہی کا وقت ابھی نہیں ہے. دوسری بات، ڈرامے اور فلموں کے ذریعے سے کون سا زہر انجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور تیسرے نمبر پر میڈیا اور سوشل میڈیا. 4 لاکھ ایسی ویب سائٹس ہیں جو گستاخی کو اور الہاد اور ایتھیزم کو پھیلا رہی ہے، پروموٹ کر رہی ہے. اور اس میں 80% وہ لوگ کون ہیں جن کی عمر 30 سے 40 سال 20 سال ہے، اور 60% وہ لوگ ہیں جو ماسٹر اور بیچلر اس طرح کی ڈگریوں کے حامل ہیں. تو ایک تو اس پر، اور پھر یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک آدمی دیندار بن کر اگر آ جاتا ہے تو اس کو ہرگز دین کا نمائندہ نہ سمجھا جائے. ممبر و محراب کے ذریعے سے بھی آپ کی اس بات سے ہم بالکل اتفاق کرتے کہ کہیں پر ایسا زہر اگلا جاتا ہے اور اس طرح کا تشدد اور وائلنس کریٹ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے علماء اور یہ ہے اسلام، اور یہ اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدہ پینل پر سنجیدہ ڈسکشن کی جائے اور علماء کرام سے لوگوں کا رابطہ استوار کیا جائے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور اس سے زیادہ سنجیدہ پینل اور کہاں سے ہوگا جو علماء اس وقت یہاں تشریف فرمائیں. سنجیدہ ترین، اہم ترین اور بہترین لوگ ہیں. انہی کے ساتھ یہ سنجیدہ ترین موضوع رکھا جا سکتا تھا، لہٰذا جی ٹی وی نے اپنی کاوش کی ہے. خواتین و حضرات، ہم وقفے سے لوٹ کر آئیں گے مفتی نوید عباسی سے، ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ دین والوں سے لینے کے بجائے لوگ موٹیویشنل اسپیکرز یا فلاں صاحب ڈاکٹر اور انجینئر سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس میں آپ کی کمزوری ہے یا ان کی طاقت ہے؟ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان
خوش آمدید خواتین و حضرات. غیر دانستہ میں اور آپ الحاد کا کس طرح سے شکار بنتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال سنیے گا. ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو ہم نے نہ لکھا ہے، جہاں ہم اس کو پڑھنا پڑھانا پسند کرتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے آیا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے دور اندیز نتائج کیا ہوں گے، مگر ہم اپنے بچوں کو یاد بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے سن کے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس طرح کی پرفارمنسز بھی ان کو ایکٹیویٹی کے طور پہ دی جاتی ہیں کہ جس میں ان کو بھی نہیں پتہ، ہمیں بھی نہیں پتہ، پر جن کو پتہ ہے ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ یار یہ جو نسل ہے نا، یہ ہماری نسل تیار ہو رہی ہے. لہٰذا اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں پہ کیا توجہ ہونی چاہیے. مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھوں گا کہ اس میں تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے، اور مدارس کو بھی شامل کریں، کیونکہ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں سے بڑوں ساروں کا تعلق مدرسے سے رہا ہے. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا اور جی ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آج ملکی سطح پر اس دن کو منایا جا رہا ہے. پیمرا نے بھی کہا، ہمارے اداروں نے بھی کہا، اور ظاہر ہے آپ کا پہلے سے ارادہ تھا بڑھ چڑھ کر یہ کام کرنے کا. ان علماء کرام کا شکریہ جنہوں نے قوم کو گمراہی کی اس دلدل سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور یہ روزانہ محراب و منبر سے کرتے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو الحاد ہے، یہ جو چیزیں پھیل رہی ہیں نا، جس ملک میں ہم بستے ہیں، یہاں بہت سارے کام ہم کرتے ہیں کہ یہ ایک روایت چل گئی ہے، یہ ایک ریت ہے، یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس کے پیچھے چلوں. بے حیائی کا بھی ایک فیشن ہے. تو یہ چیزیں لوگوں نے کچھ تو بہت ساری، چونکہ ہم عملاً اس پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ کچھ چیزیں فیشن بنی ہوئی ہیں. یعنی آپ بہت سارے ملحدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نظریاتی طور پر ملحد ہو، لیکن وہ بس دیکھا دیکھی میں جو ہے نا وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ توہین تو کر رہا ہے لیکن اس کو ملحدین کا نظریہ بنیادی طور پر پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے، دیکھیے سب سے بڑا قصور اس وقت ہمارے حکمرانوں کا ہے. اس وقت جو نظام ریاست ہے نا، وہ نظام ریاست ہمیں ملحدین کے قریب کر رہا ہے، الحاد کے قریب کر رہا ہے. آپ کہیں گے کہ میں بہت سخت بات کر رہا ہوں، یہ سخت بات نہیں ہے. علماء کرام یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے کھانا پینا چھین لیں گے، جب آپ ان کو آٹا لائنوں میں لگ کر لینا پڑے گا اور لوگ پاؤں کے نیچے آ کر مریں گے، ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، جب لوگوں کو ان کی دہلیز پر نہیں پہنچایا جائے گا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غربت اسلام کو کفر تک لے جاتی ہے. وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کس طرف جائے، کیا کرے؟ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ پاکستان میں جو اس وقت نظام ہے، یہ نظام ہمیں کفر کی جانب، الحاد کی طرف لے کر جا رہا ہے. وہ جو اسلام کا اصل نظام ہے نا، اس روح کو، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے اندر سے نکالا جا رہا ہے، تو وہ روح جب نکلے گی تو یہ نظام جو ہے نا وہ دھڑام سے گر جائے گا اسلام کا. تو ہم نے اسلام کے نظام کو قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. تو اس طرف ہم کب جا سکتے ہیں کہ جب ہم من حیث القوم یہ طے کر لیں کہ ہم نے کسی کی توہین و تذلیل نہیں کرنی. آپ نے مدارس کی بات کی ہے. مدارس سے نکلنے والے، چونکہ ہم اس پہ بڑا عمیق نظر سے کام کرتے ہیں ہمارے ساتھی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں مدارس سے جو ملحدین نکلے ہیں یا جو آگے بڑھ کر جنہوں نے کوئی کام کیا ہے جو اب پاکستان میں نہیں بھی ہے یا کچھ گرفتار ہیں، ان کی تعداد 100 بھی نہیں ہوگی. یعنی جس معاشرے میں لاکھوں مدارس ہیں وہاں 100 لوگ، یا یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے جو آپ کی طرف سے بھی کہے گی، یہاں مختلف چینل، ظاہر ہے آپ تو کسی کا سوال کر رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے نا وہ الحاد علماء کی وجہ سے پھیل رہا ہے. کتنے علماء ہوں گے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جو گالم گلوچ کرتے ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی تعداد جو ہے نا وہ درجن میں بھی نہیں ہوگی. اتنے لوگ ہیں، اور وہ بھی دانستہ نہیں کرتے ہوں گے. ان میں ایک دو شاید ان کے نمائندے ہوں، بقیہ ان کے نمائندے بھی نہیں ہیں. غیر دانستہ طور پر ان سے اگر کوئی بات صادر ہو جائے تو ہم اس کو علماء کے ساتھ ہرگز نہ جوڑیں. اس کے برعکس آپ دیکھیے تو علماء کرام جو کردار ادا کر رہے ہیں ہر حوالے سے میدان میں، اور وہ ملحدین کو بھی روک رہے ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اسی معاشرے میں یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ملحدین جن کو علماء کرام نے سیدھا راستہ دکھایا، جو ان تک پہنچے کہ جناب آپ کس طرف جا رہے ہیں، ان کے فیس بک کے ذریعے، ان کے دیگر اکاؤنٹس کے ذریعے پھر ان کی تربیت کی اور ان کو تشکیک سے واپس لے کر آئے. علماء کرام نے کر رہی ہیں اس کے اوپر. جی بالکل. اور میں اس میں جو ہے نا وہ اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، بھائی اویس ربانی صاحب، جو لوگ ملحدین ہیں یا جو ابھی یہ جو گرفتار ہو رہے ہیں، یعنی مختلف توہین رسالت اور توہین خدا کرتے ہوئے، توہین قرآن کرتے ہوئے، مذاہب کی توہین کرتے ہوئے، ہم ایسے لوگوں سے مل چکے ہیں.
اچھا، ان لوگوں کے ساتھ جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو ان کے ملاقاتوں میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے، FIA کے لوگ جب ان کو گرفتار کرتے ہیں یا دیگر ادارے، تو ان کے پاس پورا ان کا لیپ ٹاپ، جب ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک خاص چیز ہے. کچھ علماء کرام، یقیناً جو آپ نے سوال کیا اس میں 2-4 علماء کی باتیں ان کے پاس ہوں گی، لیکن ہوتا کیا ہے، علماء کرام جیسے یہاں بیٹھے ہوئے قاری خلیل الرحمان صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، مفتی فضل سبحان صاحب، شہیدی صاحب، ان کا کسی مسئلے پہ ہو گیا اختلاف، یہ تو اختلاف بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں اور ہوتا ہے اختلاف امتی رحمت، لیکن وہ آگے پیچھے سے دائیں بائیں کاٹ کر صرف وہی اختلاف والی بات وہ اپنے مطلب کی قوم تک پہنچاتے ہیں کہ علماء لڑتے ہیں. بھائی علماء کہاں لڑتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے کہ یکم رمضان سے لے کر آج ہم چوتھی افطاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، آج یہاں تک کسی نے ہاتھ اٹھایا کسی پر؟ یا میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان نشریات میں اختلاف بھی ہوتا ہے، آوازیں بھی اونچی ہو رہی ہیں، میری آواز بھی اونچی ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی عالم دین نے کسی دوسرے عالم دین کو تھپڑ مارا، لیکن یہاں اس ملک میں سیاستدان ایک دوسرے کو تھپڑ بھی مارتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، 2 نمبری بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. لے دے کہ چونکہ علماء کرام سفید کپڑے کی مانند ہوتے ہیں، علماء کرام کو چاہیے کہ وہ بہت محتاط رہیں، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ جو نظام ہے اس وقت تعلیم کا وہ ہمارا کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کئی طرح کی چیزیں، اور پھر یہ جو آپ کا یہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہتا، یہاں اسکول ہے، ڈاکٹر صاحب کی باری ہے نا، نہیں میں بالکل بولنے دے رہا ہوں، یہاں اسکول ہے اسی کراچی میں نام نہیں لیتا چونکہ وہ ظاہر ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. یہاں کتنی یونیورسٹیاں ہیں کہ جہاں پر مادر پدر آزادی ہے، اور پھر جب FIR ہوتی ہے، مفتی صاحب جانتے ہیں FIR کے بعد گرفتاریاں ہوتی ہیں، طلباء کی وہ بالغ ہیں، لیکن رات گئے چونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے بچے، ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ، سنجیدہ پہلو کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے جو سوال جو بریک سے پہلے رکھا تھا انتہائی سنجیدہ سوال ہے، شاید ہم سب کو اس پہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، مگر آپ بطور خاص لوگ دین والوں سے، علماء سے جن کا پوری زندگی کا خاصہ لٹ جاتا ہے دین سیکھتے ہوئے، دین پڑھتے ہوئے، ان سے دین لینے کے بجائے نئے لوگوں سے، نئے ایسے لوگوں سے جنہوں نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی ہوگی، کبھی کتابوں کو کھول کے نہیں دیکھا ہوگا، ان سے دین سیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اصل میں موٹیویشنل اسپیکر بھی خیر بات تو دین کی ہی کرتے ہیں، قرآن و سنت کو کوٹ بھی کرتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے چہرے پر وہ چیز نمایاں نہیں ہوتی بعض کے، جیسے آپ علماء کے چہروں پر سنت کو سجا ہوا دیکھتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں، وہ نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاح کا طریقہ کار تھا، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں. ہم فتوے بازی تو کرتے ہیں، ذہن سازی نہیں کرتے. موٹیویشنل اسپیکر ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں، کچھ اس میں غلط راستے پر لا رہے ہیں، کچھ اس میں صحیح راستے پر لا رہے ہیں. اصل کام ہی معاشرے کی اس کے سدھار کے لیے ذہن سازی ہے، فتوے بازی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، مسجد صحابہ کرام سے بھری پڑی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک نو مسلم اس مجمع کے اندر بیٹھا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی ہر بات پسند ہے اور میں ہر بات مانوں گا، لیکن آپ مجھے صرف ایک گناہ کی اجازت دے دیں، ایک گناہ کی مجھے اجازت دے دیں، باقی ہر گناہ مجھ پر حرام اور آپ کا ہر امر میرے لیے لازم. اچھا. صحابہ کرام، وہ چونکہ کھڑا تھا، اب اس کے قمیض کا دامن جو نیچے لٹکا ہے، صحابہ غصے سے اس کے قمیض کو پکڑ کے نیچے کی طرف کھینچ کے یعنی گویا بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بعض دفعہ جیسے کوئی ڈاکٹر ایسے پیشنٹ کو دیکھتا ہے جو لائن میں نہیں ہے لیکن ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر اپنی سیٹ چھوڑ کر بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے، یا لوگوں سے کہتا ہے یار اسے آنے دو میرے پاس. نبی مکرم نے بالکل اس کی جو حالت تھی اس کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ سیریس بیماری میں مبتلا ہے، یہ لائن لگنے کے قابل نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسے آنے دو. جب آپ کے قریب آیا، اب دیکھیے نبی مکرم جو رحمت للعالمین ہے، صحابہ کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کی کمر پر، اس کے کندھے کے قریب ہاتھ رکھا اور اسے 3 دعائیں دی. اچھا ماشاءاللہ. اور 3 دعاؤں سے پہلے اس سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ تو مجھ سے کیا اجازت مانگتا ہے، کس گناہ کی اجازت؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی لت پڑی ہوئی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. یہ اجازت مانگ رہا ہے بھرے مجمع میں، مسجد نبوی میں، رسول اللہ کے سامنے. اللہ. اب اگر ہماری مسجد ہوتی، یقین مانی ہم اس کا تیا پانچا کر دیتے، باہر اس کی بوٹیاں ہی پڑی ہوتی کہ تجھے یہ مسجد میں سوال یہ یاد ہے.
اب اللہ کے نبی کے سامنے یہ جو ان چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے. آپ نے جب اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور ذہن سازی کی, آپ نے فرمایا تو جب یہ ارادہ لے کر کسی کے پاس جائے گا, اس سے پہلے مجھے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر ایک سوال کا جواب دے کہ اگر یہی اجازت مجھ سے کوئی اور شخص مانگے اور اس کا ارادہ تیری بہن کی طرف, ماں کی طرف یا بیٹی کی طرف, خالہ پھوپھی کی طرف, آپ نے محرم رشتے گنوائے, اس کی طرف جانے کا اس کا ارادہ ہو تو تیرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسا کر دوں گا. گویا اس نے اپنی غیرت دکھائی. آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے اجازت لے کر جائے گا, جس کے پاس بھی جائے گا وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ اور پھوپھی ہوگی. تیری تو تیرے رشتے آسمان سے اترے, باقیوں کے رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ بات اس کے دل پہ ایسی لگی, آپ نے ایک مناسب موقع دیکھ کر کے اب تیر نشانے پہ لگ گیا. اب دوسرا کام آپ نے دعا سے کیا, جو ہم مولوی لوگ سچی بات ہے دعائیں لوگوں کو کم ہی دیتے ہیں. آپ نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جس طرح ایک مشفق باپ بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھاتا ہے, اس طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا, 3 دعائیں دی. اللہم مغفر ذنبہ, اللہ اس کے گناہ کو بخش دے. طہر قلبہ, اس کا جو دل گناہوں کی آلائش میں بھر چکا ہے اس کو پاک صاف کر دے. احسن فرجہ, اس کی عزت اور آبرو کی عصمت کی تو حفاظت فرما. صحابہ کہتے ہیں یہ 3 دعائیں سننے کے بعد, اس کے بعد کبھی راہ چلتے ہوئے اوپر سر اٹھا کے چلنا تو دور کی بات ہے, ہم نے زمین پہ چلتے ہوئے بھی کبھی اس کو زمین سے نظریں ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یہ نبی کریم کی ذہن سازی اور دعا. آج بھی علماء اپنے مریدین کو, اپنے معتقدین کو, اپنے چاہنے والوں کو اگر انہی 2 باتوں سے سمجھائیں تو معاشرہ ایک دم اسی طرح ہو سکتا ہے انشاءاللہ جس طرح نبی مکرم اپنے پیچھے معاشرہ چھوڑ بہت کر پیاری بات ہو گئی ہے. ہر شخص کی بات یہاں عمدہ تھی, عمدہ اور عمدہ اور عمدہ, نور علی نور گفتگو ہو رہی ہے, اور جو میری مراد ہے وہ بھی میں اس تک پہنچ رہا ہوں. زین سیدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس مراد میں خوبصورتی کا اضافہ کریں. آج موضوع سے کنیکٹڈ کوئی پروگرام, پیغام اور نعت کے کلام اگر سنا دیں تو یہ تو پھر نور علی نور ہو جائے گا. زین سیدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. کلام پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتا ہوں. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرا آستاں سلامت, میرا کام چل رہا ہے, تیرا آستاں سلامت. اور کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا, دم نز ابھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے, دم نز ابھی زباں پر. اور تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے, تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے کہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے, کہ حلال کھا رہا ہے. تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے
حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ اور نبی پاک کا دین کیا تھا؟ ہاں وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، برابری کا درس، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا باقی نہ بندہ نواز۔ کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، اور کسی وقت ہاں نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لاحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لاحد میں اے میرے مدینے والے آقا، تہ خاک بھی لاحد میں۔ خوش آمدید۔ آج عرفان رمضان میں الف لام میم اسی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے جس کو آپ جس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس میں آپ اپنا حصہ بھی، اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں سوالات پوچھ کے۔ اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، کبھی ویڈیو فارمیٹ میں آپ سوال پوچھتے ہیں، کبھی آڈیو فارمیٹ میں۔ تو سب سے پہلے جن کی ویڈیو شریف آئی ہے، جن کو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تاکہ ان سے سوالات پوچھ کے علماء کی طرف آئیں اور وہ سوال ان کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں الف لام میم میں سوال اور جواب کی اس نشست کا۔ علماء اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک مشہور روایت ہے کہ رمضان شریف کے 3 عشرے ہیں، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے، اور امام عقیلی کہتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، اور بھی حوالے ہے، مگر میں اپنے سوال کو مختصر کر رہا ہوں۔ مہربانی اس روایت کی صحت کی متعلق وضاحت فرما دے، شکریہ۔ ماشاءاللہ سوال پوچھنے والا خود بھی پڑھنے والا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک دن نشریات میں بھی آ ہی جائیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ 3 جو عشرے بنا دیے گئے ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ جی، جو انہوں نے ذوف والی بات کہی ہے یہ بات درست ہے، اور صحیح یہ ہے کہ پورے کا پورا رمضان رحمتوں کا بھی ہے، بخشش کا بھی ہے، جہنم سے خلاصی کا بھی ہے، جنت میں داخلے کا بھی ہے، یہ ساری فضیلت۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب مثال کے طور پر پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اب ہم پہلے عشرے میں کہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، اللہ کہے کہ تو ایڈوانس جا رہا ہے، وہ تو آخری عشرہ ہے بخشش کا، ابھی تو یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر آخری عشرے میں ہم کہیں کہ اے اللہ ہمیں رحمت دے، اللہ کہے کہ تو گزار آیا، لیٹ ہو گیا، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ پورے کا پورا رمضان رحمتوں، برکتوں، جس بھی حصے میں آپ اللہ سے فضل مانگے، کرم مانگے، بخشش مانگے، بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے قریشی صاحب۔ بنیادی طور پر کسی حدیث کے حوالے سے حکم لگانا یہ تو علماء کے شایع نشان ہے، لیکن عقل کو بیچ میں گھسیڑ کر حدیث رسول کے حوالے سے، جبکہ موجود ہے بیہقی کے اندر، موجود ہے دیگر اہل سنت و جماعت کی متون کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو یہ کیا آپ دین کے مخالفین کے لیے راستہ نہیں کھول رہے ہیں؟ کیا یہ وہی جہلم سے جو آواز اٹھتی ہے جس میں مجبوراً ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہر بات کو عقل کے ترازو پہ تول رہے ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جو منکرین حدیث ہیں۔ اگر یوں ہی بندہ کہے کہ پھر تو 27ویں کی کیا، یعنی جو لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے کہ لیلۃ القدر وہ تو پورے مہینے میں اللہ نہیں مغفرت فرماتا، پھر جمعے کی جو فضیلت ہے اس کو بھی انکار کر دیں، تو بات یہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے
خصوصی وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے یہاں گویا اہتمام کرنے کے لیے یا اس کی ترغیب دلانے کے لیے اس کے لیے تقسیم فرمائی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس دن جمعے والے دن اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے تو باقی دنوں میں نہیں فرماتا, یا اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو مغفرت فرماتا ہے تو باقی دنوں میں نہیں فرماتا. یہاں میں ایک اور بھی چیز عرض کر دوں, جس طرح بعض راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال نزول فرماتے, تو اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اس کا جو کرم اجلال نزول فرماتا ہے. تو اب بندہ اس طرح عقل پہ آ کر وہ چیز نہیں کرنی. مفتی فضل سبحان صاحب آپ بھی اگر مختصر رائے میں بھی دیں. کچھ اشرے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, میں بھی کچھ میری صحیح بات کا غلط مطلب لیا گیا اور جان کر لیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ حدیث پہ کیا کہ حدیث ضعیف ہے, اور قرآن حدیث کو سمجھنا عقل سے نہیں ہے, بے عقلی سے سمجھنا ہے. عقل کا استعمال ہے. قرآن جگہ جگہ دعوت دیتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ عقل کے بغیر ہے سمجھنا. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے, تم سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. قرآن دعوت دیتا ہے. عقل استعمال کب نہیں کرنی؟ قرآن کے مقابلے میں, حدیث کے مقابلے میں, حدیث کے خلاف. اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ نے عقل استعمال کرنی ہی کرنی ہے. یہ قرآن حدیث آیا ہی عقل والوں کے لیے, پاگلوں کے لیے تھوڑی آیا. پاگلوں پہ تو اسلام کے احکامات ہی فرض نہیں. استعمال ہوئی ہے کہ کیا آخری اشرے میں اللہ تعالیٰ کہتے چھٹی پہ مغفرت نہیں کرے گا, تو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. نہیں, یہ تمسخر اڑانا یہ طریقہ ہے, یہ تمسخر ہے. نشان ہے. میرے خیال میں مفتی صاحب فضل سبحان صاحب آپ بھی جو ہمارا پہلا موضوع تھا ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے, اور جیسے مفتی صاحب نے کہا شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جی روایت کی. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو اس میں مغفرت نہیں ہو سکتی, دیکھیں یہ اپنی طرف سے قیاس آرائی ہے. ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب ایک آدمی کہے رحمت کے دروازے تو کھل گئے, مغفرت کے نہیں کھلے, آگ سے خلاصی کے دروازے نہیں کھلے. تو ویسے ہی اگر کسی کے اپنے مطالعے میں یا اس کی علمی تحقیق کے مطابق اس میں ضعف ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ دو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اور اگر ہم عبارت النص اور اشارت النص اور دیگر روایات کے الفاظ کو جمع کریں تو اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. ٹھیک ہوگا صاحب, اگر حدیث موجود ہے پھر اعتراض کیا ہے؟ موجود ہے, اس سے تو میں نے بھی انکار نہیں کیا. ضعیف کہا, مانا تو کہا نا, یہ تو نہیں کہا حدیث ہی نہیں ہے. دیکھیں اویس بھائی, یہاں ہم میں نہیں چاہ رہے تھے ہم اس بات کو لمبا کرنا, لیکن ہر معاملے میں عقل لا کر پھکڑ بازی کرنا, یہ علماء یہی تو ہم پہلے کر رہے تھے. سیدھا کام ہے بھائی یہ حدیث ضعیف ہے, اس کا نہیں یہ لے کے آنا کہ کیا اس دن چھٹی ہو گئی ہے, مغفرت نہیں ہو سکتی. دین میں کام ہی نہیں. یعنی شریعت کے مقابلے میں کیوں آپ یوں کر رہے ہیں؟ جو آپ نے عقل کی بات کہی ہے, عقل اگر یوں قرآن حدیث کے مطابق, تو پھر یہاں حدیث عقل قرآن حدیث کے خلاف نہیں جائے گا. حدیث پہ جب حدیث ضعیف اٹھائیں, میری جان, وہ میں نے پہلے بات کی کہ اس نے صحیح کہا کہ یہ روایت آپ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی. قاری صاحب بالکل ٹھیک ہے, قیاس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی میری سننے والے ناظرین سے آپ والی ذمہ داری ادا کروں تھوڑی دیر کے لیے. مجھے بھی تو کرنا ہے. ابھی آپ نے بات کی, مجھ سے پوچھا کہ لوگ موٹیویشنل اسپیکروں کو سنتے ہیں, مولویوں کو کیوں نہیں, اسی لیے نہیں سنتے. ٹھیک ہو گیا. نہیں لیکن آپ مولویوں کو سنیں گے, علماء دیکھیں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, حسن اختلاف بھی ایک شے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات سے راضی ہو جائیں, اختلاف رکھ دیا مگر ادب کے دامے میں. اب ایک اور سوال ہمارے پاس ہے, مجھ سے اس کی طرف سنتا پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ایک سوال ہمارے پاس اور ہے, وہ بھی ہم لیتے ہیں. وہ کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ. اور میرا سوال ہے کہ کیا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے پورے روزے رکھنا ضروری ہے, اور کیا زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے؟ بہت میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسافر پر روزے کی فرضیت کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک مسافر ہے اور وہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ اپنے رمضان کے روزوں کو کس طرح سے جاری رکھ سکتا ہے اور کس طرح سے اپنے روزوں کو مکمل کر سکتا ہے؟ بہت خوب. ایک اعتکاف کے حوالے سے مفتی صاحب, دوسرا مسافر کے احکامات مشتق آئیں, یعنی وہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھنے. تو میں لاہور کی اذان میں لے لیتا ہوں, اس کے بعد جواب لے لوں تاکہ تفصیلی جواب مل جائے. ایسا کرتے ہیں, لاہور کی اذان کی طرف چلتے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, مفتی صاحب سے جواب لیں گے انشاءاللہ.
خوش آمدید عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. میرے لیے قیمتی مواقع یہ بھی ہوتے ہیں جب آپ وقفے پہ ہوتے ہیں, میں پھر بھی استفسار کر رہا ہوتا ہوں, سوال جواب پوچھ رہا ہوتا ہوں, تو ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پہ بات ہو رہی ہے. آپ کے سوال بھی میرے پاس آئے ہوئے ہیں, 2 سوال آپ نے آن ایئر مجھے پوچھے ہوئے ہیں, میں دونوں کو ذہن میں رکھتا ہوں, مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھتا ہوں, دونوں کا جواب دیجیے گا. دیکھیے جو انہوں نے سفر کے درمیان روزے کی بات کی ہے, تو قرآن مجید نے واضح طور پر کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, قرآن نے کہا ہے. اور وہ آدمی جو بالکل ہی نہیں رکھ سکتا, طاقت نہیں رکھتا, اس کا معاملہ الگ ہے. اور اگر وہ مسافر روزہ رکھے وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, تو اس میں بہتری ہے. دوسرا اعتکاف کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ دیکھیے اعتکاف کی قسمیں ہیں. وہ اعتکاف جو ہم روزانہ مسجد میں جاتے ہیں اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی روزہ ضروری ہے. نظر کا جو اعتکاف ہے, آپ نے نظر معین, اس کے لیے روزہ ہے. اور پھر یہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو وہ وہی آدمی کرے گا جو روزے رکھے گا, اس کو روزہ رکھنا چاہیے, حالت روزہ میں ہی اعتکاف. زندگی اب میں ایک آدمی بیمار ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے انہوں نے کہا بیمار ہے, وہ ڈاکٹروں نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا, لیکن وہ بیٹھ کر اعتکاف کر سکتا ہے, تو آپ اس کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ یہ 2 الگ الگ ہی باتیں ہیں, اسے کرنے دو. روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا, اعتکاف کا انشاءاللہ ملے گا. یعنی روزے کا الگ ثواب ہے, اعتکاف کا الگ ثواب. عبادات میں اس طرح سے ہم عقل کو, جیسے وہ پہلے بات کر رہے تھے نا, تو اب یہاں عقل کیسے گھسیڑ دی, قیاس کیسے کر لیا؟ کیا کوئی حدیث ہے؟ نہیں مفتی اپنا قبلہ, حدیث ہے کوئی ایسا ہے کہ کسی صحابی نے اعتکاف کیا ہے لیکن اس کا روزہ نہیں تھا؟ ہاں ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو سامنے یہ میں دیتا ہوں, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ ڈاکٹر صاحب دیکھیے اصول بنایا. اب ان کی بات دیکھیے, میری بات ابھی ہو رہی ہے, کرو. جی قریشی صاحب آپ بات پوری کریں. اچھی بات ہے یار, مقصد یہ کہ کیا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ کریں جی, کریں, بات کریں. بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اصول شریعت جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں, یا کچھ مسائل کا رکھا گیا. اس لیے ہمارے فقہ حنفی کے ہاں اگر وہ روزہ نہیں ہوگا, توڑ دے گا, روزہ نہیں رکھے گا, تو اس کا وہ جو سنت اعتکاف ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. ڈاکٹر صاحب آپ بھی 1 منٹ. اب آپ اپنا اہل حدیث مسئلہ کا مطلب کیوں اہل حدیث مسلک, یہ کہہ رہے روایت پیش کرتے ہیں, کیوں اہل حدیث؟ آپ نے کہا بریلویوں کا یہ مسلک ہے, میں نے کہا آپ نے کہا یہ بریلویوں کا, یہ حنفیوں کا موقف ہے. میں حدیث پیش کروں, آپ روایت پیش کرتے ہیں. حدیث کیوں کہوں میں؟ ہمارا مسلک قرآن حدیث, حدیث تو پیش کریں. ہمارا مسلک قرآن حدیث. جی حدیث پیش کریں. یہ نئی پخ لگائی ہوئی ہے, حدیث پیش کریں. عقل سے بات نہ کرو, فلانی بات نہ کرو, نئی پابندیاں لگا رکھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ, کیا مزاج, کون صاحب, کیا سوال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال پوچھیں گے؟ جی میں کراچی سے محمد محبوب بات کر رہا ہوں. محبوب کیا سوال پوچھیں گے؟ جی جی یہ مفتی حنیف قریشی صاحب سے اور امین شیخ صاحب سے پوچھنا ہے کہ امام سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ کیا کلمات تھے؟ انہوں نے تو پنجتن پاک کے نام لکھے ہیں در منصور میں, امام سیوطی نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محبوب صاحب, بہت شکریہ. میں آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے لوگ کتابوں کا مطالعہ کرنے والے ہیں, بہت بڑی بات ہے. علامہ صاحب اس سوال کے جواب میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو وہ بات رہے گی ڈاکٹر صاحب, وہ آپ نے ایسا مشکل کر دیا نا. مشکل تو نہیں, مجھے صرف ایک بس حدیث سنا دیں, ایک جملہ تو کہنے دیں. جی بسم اللہ. میرا صرف اتنا جملہ ہے کہ اعتکاف دن کا ہوتا ہے یا رات کا بھی ہوتا ہے؟ حدیث سنا دینا آپ. میں یہی کہہ رہا ہوں, اعتکاف دن کا ہوتا ہے یا رات کا بھی ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں, سوال کے جواب دیں. میں سوال کر رہا ہوں. اچھا اعتکاف تو چند پہر کا بھی ہو سکتا ہے نا. رات کا ہوتا ہے نا, جب بندہ 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے, دن رات کا بیٹھتا ہے نا. روزہ اس کا دن کو ہوتا ہے, رات کو روزہ ہوتا ہے. رات کو بغیر روزے کے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا؟ وہ اس کا اعتکاف رات والا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب حدیث بھی اس میں پیش کر دیں. یہی تو حدیث ہے کہ دن رات اعتکاف بیٹھے گا, روزہ صرف دن کو رکھے. کل کی بات لے کے آ گئی ہے. میں حدیث کا انتظار کرتا ہوں. دیکھیں بڑا آسان سوال ہے, مفتی صاحب نے کہہ دیا حنفیوں کے نزدیک نہیں ہوتا, احناف اور دیگر جو انابلہ اور وہ دیگر, تو ان کے ہاں جو ہے نا وہ غیر مقلد حضرات کے ہاں جو ہے نا وہ اعتکاف یہ غیر مقلد نہیں کہیں, اہل حدیث لفظ کہیں, ورنہ میں بھی آپ کو بریلوی کہا کروں گا. ایک بہت اچھا, چلیں اس بہانے آپ بریلوی اہل حدیث لفظ کہیں آپ. دیکھیں سنیں, مستند بریلوی ہو جائیں گے. سنیں, اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں, بلکہ 3 ہیں. ایک نفل اعتکاف ہے کسی بھی وقت. ایک ویلڈ کوشچن ہے, وہ کہتے ہیں رات کا تو روزہ نہیں ہوتا نا. میری بات تو سن لینا, اسی تمہید کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی.
ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو میں نے سکتا یہی کہا ہے، کسی بھی پہر ہو سنیں اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے روزے کی۔ دوسرا نظر کا اعتکاف ہے، کوئی نظر مان لے کہ میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے، وہ بھی بغیر جو ہے وہ رمضان کے ہو سکتا ہے، بغیر روزے کے ہو سکتا ہے۔ تیسرا اعتکاف سنت اعتکاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کیا اور پوری زندگی کیا، ایک دفعہ سفر کی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو رمضان کے ساتھ اعتکاف خاص ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ آپ یہ ثابت کر دیں کہ کسی صحابی نے بغیر روزے کے اعتکاف رمضان والا کیا ہو۔ سنیں ایک منٹ، ایک بات، دوسری بات، اگر روزہ اس کا نہیں ہوتا اور وہ بیٹھا رہتا اس کا نفلی اعتکاف ہو گیا، سنت نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، ہر صحابی رات کو بغیر روزے کے اعتکاف بیٹھتا تھا، ہر صحابی، رمضان کو اللہ رسول نے اللہ سمیت، رمضان کو اللہ رسول اللہ سمیت۔ اب یہ دو عبادتیں الگ الگ ہیں، ان کو ایک قرار دینے کے لیے دلیل نہیں۔ اچھا ایک بات، اس رمضان کو اللہ نے روزوں کا مہینہ کہا نا، تو روزے تو رات میں نہیں ہوتے، کیوں روزوں کا شہر رمضان کیوں کہا، کتب علیکم الصیام کیوں کہا؟ آپ اس کا جواب یہی تو ہماری دلیل ہے، نہیں، یہی تو ہماری دلیل ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ وہ اہل عقل ہیں، اہل علم ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ، مگر عقل کو تو استعمال کرنے نہیں دے رہے نا، اور کہاں کون آدمی دلیل سے بات کر رہا ہے۔ واضح ہو گیا۔ یہاں پر ہم اویس بھائی یہ چاہتے ہیں، ہم یہ جھگڑنے کے اس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سارے دین کے ٹھیکیدار یہی ہیں تو پھر باقی مسائلوں کو کالر بٹھانے بھی کی ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ درِ منصور والا سوال بھی پوچھنا ہے میں نے، کالر بھی وہ اہل حدیث مکتب فکر جن کو عرف میں وہابی مکتب فکر کہا جاتا ہے، وہ ان کے نمائندے، وہ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ السلام علیکم۔ وہ شیعہ کے ہیں، ہم احناف کے ہیں، ہم اپنا موقف بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون صاحب کیا سوال پوچھیں گے؟ یحییٰ عرض کر رہا ہوں کراچی سے میں۔ جی یحییٰ، سوال پوچھیے۔ میں یہ ایک تو بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ اس میں ذرا ہے کہ آپ جس طرح ٹیکل کر رہے ہیں پروگرام کو اور بھی ایکسپرٹ کی طرف سے اختلافات کو، میرا سوال کیونکہ ظاہر ہے اہل حدیث والے اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں، سنت والی بھی نیٹ کو فالو کرتے ہیں، اس میں یہ بات ہے، اس میں تو ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ کہ دیکھیں ہم فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، تو فجر کی نماز میں اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر کیونکہ سنت اس کی ضروری ہوتی ہے، اگر میری فرض نماز کھڑی ہو رہی ہے تو میں فرض میں شامل ہوں گا یا پہلے میں سنت پڑھوں گا؟ ٹھیک ہے یہ بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے درِ منصور والا سوال علامہ صاحب اگر آپ بہتر سمجھیں جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جہاں تک درِ منصور کا تعلق ہے وہاں پر یہ روایت موجود ہے، لیکن اہل البیت کی روایات میں بھی کثرت سے یہ روایات موجود ہیں کہ صرف حضرت آدم نہیں بلکہ بعد کے انبیاء نے بھی جب کسی مشکل میں وہ پڑے تو انہوں نے جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں نبی کریم اور نبی کریم کی آل، وہ آل جن کو ہم پجتن پاک کہتے ہیں، ان کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو اس لیے جو اس کے لیے جملے ہماری روایات میں احادیث میں منقول ہیں وہ ہیں حضرت آدم کے حوالے سے کہ یا حمید بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، ان عبارتوں کے ساتھ دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ تو یہ درِ منصور میں بھی اور باقی ہمارے اپنے جو روایات کی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں، وہاں پر بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ان روایات سے گزر ہوا ہے؟ جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے ہی صریحاً خلاف ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمے سیکھے اور انہی پر توبہ کی، اور کچھ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے وہ کلمات بھی بیان کیے کہ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس لیے قرآن میں واضح، میرا خیال ہے تھوڑا سا گنجائش اس میں رکھیں کہ وہ جو کلمات سکھائے گئے وہ کون سے کلمات تھے اور توبہ جس طرح سے کیا گیا اس کے لیے کون سے کلمات استعمال ہوئے۔ یہ جو آپ نے اگلی آیات بیان کی ہیں ربنا ظلمنا والی، یہ توبے کے الفاظ ہیں، لیکن اس توبے کی قبولیت کے لیے جن کلمات کا واسطہ دیا گیا ہے اس حوالے سے روایات کہتی ہیں کہ نبیوں اور آل نبی کے بہرحال یہ شہیدی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ تو ویسے ایمانیات کے بھی خلاف ہے کہ ایک پیغمبر اللہ کو واسطہ دے غیر پیغمبروں کا۔
یہ ایمانیات کے خلاف نہیں ہے، آپ کے عقیدے کے خلاف ہوگا، چلو ٹھیک ہے، لیکن میرے بھی عقیدے کے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ سب آپ اس پہ بھی رائے دیں۔ دیکھیں جہاں تک معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دے کر حضرت آدم کا دعا کرنا ہے، یہ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس کو روایت کو لکھا ہے اور اس کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے، بیہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ طبرانی کبیر کے اندر، طبرانی اوسط کے اندر موجود ہے۔ میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ لما اقترف آدم الخطیہ قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ قال یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک۔ یہ آگے تفصیل سے آ رہی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم تو نے میرے محبوب محمد کو کہاں سے جو ہے نا وہ پہچانا، تو انہوں نے پھر آگے بتایا یا اللہ جب تو نے میری تخلیق فرمائی تو میں نے تیرے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے۔ تو یہ بہت سارے جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اہل سنت و جماعت کی یہاں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں، فجر کی نماز لیکن جماعت کھڑی ہو گئی۔ میں اس میں بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اگر یہ کہنا کہ بھئی غیر نبی کا وسیلہ نبی نہیں دے سکتا، یہ بھی میرے خیال محل نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا وسیلہ دے کر کہ جو کمزور حال اور جن کے جسم جو ہے نا کمزور تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مساکین صحابہ، ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ تو جب رسول اللہ صحابہ کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں تو اگر حضرت آدم نے دعا میں وسیلہ دیا ہو تو آپ کی اجازت سے کالر بھی ساتھ میں لے لوں، پھر سوال اور پوچھ لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، کیا سوال پوچھیں گے حضرت؟ بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تو جہاں جھگڑا ہو رہا ہے، بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تو ایک ہی ہے، تعلیمات بھی آئی ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے، اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کس کی تقلید میں چلے، پتہ نہیں یہ ان میں کوئی بریلوی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، یہ مجھے ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ مفتی فضل سبحان صاحب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپینین میں اختلاف ہوتا ہے، جتنے ججز ہیں ایک کہتا ہے مجرم ہے، دوسرا کہتا ہے بے قصور ہے۔ اسی طرح جو ہے نا علماء اگر فروعی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں اور اپنے علمی بنیاد پر وہ بات پیش کرتے ہیں تو اس کو جسٹیفیکیشن اور جواز بنا کر علماء کو مطعون نہ کیا جائے۔ ایک آدمی اگر بیمار ہو گیا وہ کبھی بھی علاج کے لیے انجینئر کے پاس نہیں جاتا کہ چونکہ وہ گھر اچھا بناتا ہے لہٰذا علاج اس سے کروں گا، اور جو گھر بناتا ہے وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اسی لیے میں گھر کا نقشہ اس سے بنوا لوں۔ دین آپ کو علماء سے سیکھنا ہے، علماء کا انداز بیان تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا حل یہ آپ خود قرآن اور حدیث کو سمجھیں۔ قرآن اور حدیث بعض لوگوں نے تو یہ کہا صرف عربی سیکھ لو یہ کافی ہے، تشریحات اور تفسیر کو روایات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کہ دنیا میں صرف 27 حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ ملت ابراہیمی کی پابند تھی، اس کو سیکھنے کے لیے یہودیت اور نصارہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ آپ کے موٹیویشنل اسپیکر اور پرسویسو میسنجر تو یہ پیغام دیتے ہیں، تو آپ کے اس سوال سے بھی ہرگز علماء کو ایک متون نظر اور نہ قرار دیا جائے۔ آپ کو 1000 باتیں صحیح ملتی ہے، ایک بات میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، اس کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب فجر کی نماز کھڑی ہو گئی جماعت، سنتیں اگر میں نہ پڑھوں یا بعد میں پڑھوں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر ان فرضوں کے علاوہ کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب میں پڑھتا بھی رہوں تو نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو میں پڑھوں کیوں؟ اور بعد میں پڑھوں میں اس کو؟ بعد میں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا فجر کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، فجر کے بعد۔ اب فجر کے فرضوں کے بعد آپ نے الفاظ نہیں فرمائے، فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کی کسی سے بھی پوچھیں کتنی رکھتے ہیں وہ بولے گا 4 رکھتے ہیں، فجر 2 سنتے ہیں 2 فرض 4 رکھتے ہیں۔ اب جب وہ 4 رکھتے ہیں پڑھ لے، اب اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب سورج نکلنے تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا۔ مفتی صاحب آپ بھی دیکھیں یہ بات کہ جب فرض نماز کھڑی ہو تو دوسری نماز ہوتی ہی نہیں، فرض کے علاوہ، فرض کے علاوہ تو وہ نماز ہوتی ہے۔ اچھا فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ آئی ہے، فرمایا کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور ایک آدمی آئے اگر وہ سنتیں پڑھے گا تو اس سے فرض کی 2 رکعتیں مس ہو جائے گی،
تو وہ سنتیں نہ پڑھے، فرض میں شامل ہو جائے اور پھر سورج نکلنے کے بعد سنتیں پڑھے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک رکعت مل جائے گی تو وہ دور جہاں امام کی آواز نہ آئے، یا آج کل اسپیکر کا زمانہ ہے جہاں لوگوں کو نظر نہ آئے، وہ اپنی 2 رکعت پڑھ کے آ سکتا ہے۔ چونکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ دوسری جگہ فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا بھی اس کو ریلیٹ کرتا ہے۔ تو وہاں مطلب یہ لیتے اس کی نماز کامل نہیں ہوئی، اور ہمارے ہاں سنتیں جو ہے نا وہ پھر فرض کے فوراً بعد نہیں پڑھے گا، وہ بعد میں پڑھے گا۔ واضح حدیث کہہ رہی ہے کہ نماز نہیں ہوئی اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کامل نہیں ہوئی۔ اس طرح تو بہت سے موقع پر آئی ہے نا، لا صلاۃ الا المکتوبہ، میں نے اس کا جواب دے دیا نا کہ اس طرح نہیں، اس کا من کان لہ امام فقراءۃ الامام اس کا لہ سیدھا قراءۃ۔ سادہ مثلا میں ان پڑھ ہوں، میں عربی نہیں جانتا، مجھے صرف اردو میں اس کا ترجمہ کر کے۔ اچھا، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، آپ یہ بتائیں نماز نہیں ہوتی یا ثواب نہیں ملتا؟ آپ اس کا جواب دیں۔ اچھا ہے، اس حدیث نہیں ابھی جواب دیں، میں جواب دوں گا، میں اس کا پابند ہوں، اس حدیث کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ میں اسی لیے اس کی اس کا وضاحت کے لیے جواب پیش اس کا جواب دیجیے گا۔ اچھا سوال، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، جواب تو دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اس اللہ۔ لیے کہ ہم تعویلیں نہیں کرتے، ہم بالکل تعویلوں کے قائل نہیں۔ میں خیریت سے ہوں، آپ بتائیں خیریت سے؟ میں بہت خیریت سے ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے مجھے۔ علماء کرام سے سوال ہے، یہ عربی رسم الخط کے جو کپڑے چلے ہیں سر، جی میری جان، ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں باقاعدہ نا، عربی رسم الخط والا جو ہمارا وہ میرا مس ہو گیا تھا، میں نے رہنمائی لینی ہے تھوڑی سی سر۔ وہ مس ہو گیا تھا، وہ آپ جی ٹی وی کی 2 دن پہلے کی نشریات دیکھ لیں، ختم، آسان ہو گئی آج کل زندگی۔ میں پھر بھی سوال لے لوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے کال فرمائی۔ میرے کو جواب مل جائے تو بہت شکریہ۔ جی اچھا جی، آپ کی محبت، میں ابھی کوشش کرتا ہوں، لے لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، آپ ذرا شفقت فرمائیں، میرا ناظر دیکھتا ہے پروگرام خاص طور سے۔ چلیے، گزارش یہ ہے کہ جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں بندے کو شک میں ڈالتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں نا، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو۔ تو ایسا لباس جس پہ عربی رسم الخطی لکھا ہوا، آخر وہ پہننا کیوں کر ضروری ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم نے مارکیٹ میں وہی چیز لے کے آنی ہے، پھر علماء کو متون کرنا ہے کہ جی، حالانکہ علماء نے وہاں جو کردار ادا کیا وہ روزے روشن کی طرح یہاں ہے، انہوں نے بھی اس عورت کو بچایا، وہ ڈی ایس پی یا وہ جو بھی خاتون تھی، انسپیکٹر، وہ بعد میں پہنچی ہے، علماء پہلے پہنچے ہیں، انہوں نے پہنچ کے بچایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس عورت کو بتایا گیا کہ بھئی ایسا لباس پہننے سے اجتناب کرو۔ جو چیز اب پبلک کو، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے، بھائی پاکستان میں جو اس وقت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کو پتہ ہی نہیں، اور پھر خاص پیرائے میں عربی رسم الخط لکھا ہوا ہوگا تو اس کو وہ کوئی قرآن و حدیث سمجھ لے گا۔ تو دوسری بات یہ کہ قانون پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں، اور میری گزارش ہے کہ ایسی چیزوں سے بچیں، اللہ کا واسطہ بچیں۔ بہت اچھا جواب۔ بنگلہ دیش میں کوئی سرکاری عمارت تھی، اس کے باہر جو دیوار تھی تو لوگ اس کے دیوار کی جڑ میں بیٹھ کے بنگالی پیشاب کر لیتے تھے۔ انہوں نے بنگالی میں لکھا، انگلش میں لکھا کہ بھی یہاں پیشاب نہ کریں، لوگ پھر بھی کر کے چلے جاتے تھے۔ کسی کی سمجھ میں بات آئی، انہوں نے عربی میں یہ ممانعت کے الفاظ لکھے، یہاں پیشاب کرنے، عربی رسم الخط میں، اس میں اس دن کے بعد کسی نے پیشاب نہیں کیا کہنے۔ دیکھیں، نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس معاشرے کی نفسیات مذہبی نفسیات ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ احتیاط کر لیں۔ بہت اچھا مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے، قاری صاحب نے، مفتی صاحب نے بیان فرما دیا۔ اب ہم دسترخوان پہ جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، بزم ذوق سے جائیں گے اور آپ کا انتظار کریں گے عرفان رمضان میں۔ عرفان رمضان، عرفان